کس طرح بات کر رہے ہو؟ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد اتنی اخلاق سے گفتگو کر رہے ہو؟ آپ ہار چکے ہیں، آپ نے ہار مان لی ہے، آپ نے سرنڈر کر دیے، دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو آپ نے جھتا لگا دیا کہ جی ان کے خلاف جا کے کمنٹس کریں۔ ساحل ادیم کے حوالے سے اگر میں بات کروں، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کی گفتگو سنتے تھے کہ جی نوجوان نسل کو دین کی طرف لا رہے ہیں۔ اختلاف کو مخالفت میں مت بدلیں، اختلاف کو گالیوں میں مت بدلیں، اختلاف کو مزاحمت کی طرف مت لے کے جائیں۔ ممبر و محراب پر آپ نے بات کی، مدارس پر آپ نے بات کی، طلباء پر آپ نے بات کی۔ میں نے جو ساحل ادیم کے بارے میں بات کی وہ تو بالکل سچ تھی نا، وہ تو پروف کر دی نا آپ نے، اس میں تو کچھ نہیں بچا نا۔ تو جب آپ نے یہ کچھ کیا تو آپ نے اپنے خلاف خود ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا۔ اب جب محاذ کھڑا ہو گیا ہے، السلام علیکم ناظرین، میں نے گزشتہ دنوں ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی جب انہوں نے نئی گاڑی خریدی، تو میں نے ان کو مبارکباد پیش کی کہ جی آپ کو بہت مبارک ہو۔ ہمیں تو یہ گاڑی دیکھ کر اچھا لگا، ہم نے کہا آپ کو مبارکباد کے لیے یہ ویڈیو بنا لیں کہ ساحل ادیم صاحب کو نئی گاڑی بہت مبارک ہو، اور ساتھ میں کچھ یہ بھی بتایا کہ ساحل ادیم صاحب نے یہ گاڑی کیسے خریدی۔ ظاہر ہے وہ یوٹیوب سے کما رہے ہیں، تو ہم نے ان کی کمائی کے بارے میں بات کی کہ وہ یوٹیوب سے ڈالرز کما رہے ہیں، اور یوٹیوب سے وہ ڈالرز کیسے کما رہے ہیں، کس طبقے کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم نے بات کی، اور ساتھ ان کے انداز گفتگو پر بھی بات کی کہ جی ساحل ادیم صاحب کا یہ اسٹائل ہے، یہ انداز ہے لوگوں کو مخاطب کرنے کا، علماء کو مخاطب کرنے کا۔ سب کچھ اس ویڈیو میں موجود ہے، لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ کیا ملتا ہے؟ ویوز ملتے ہیں نا۔ علماء کو جب کوئی گالیاں دیتا ہے، علماء کو جب آپ ان پر الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کو ویوز ملتے ہیں۔ جب ویوز ملتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر ملتے ہیں، اور جب ڈالر آتے ہیں تو پھر کیا آتی ہے؟ گاڑی آتی ہے، بڑی سے بڑی آتی ہے، اچھی سے اچھی آتی ہے۔ تو یہ جناب اس کا ایک ثبوت ہے۔ اب ساحل ادیم صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، آپ علماء پر اس وقت بھی اعتراض کرتے ہیں جب وہ اپنی موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تو بہت زیادہ کرتے ہیں جب وہ کار میں ہوتے ہیں، اور اس وقت تو آپ سے رہا ہی نہیں جاتا جب وہ ڈبل کیبن گاڑی میں ہوتے ہیں اور پیچھے 3-4 گن مین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ساحل ادیم صاحب کے فالوورز کا ایک پورا جھتا اس ویڈیو پر آتا ہے، اور طرح طرح کے کمنٹس، جی بہت ساری اس طرح کی چیزیں آپ اپنی اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین شاٹس میں موجود ہیں۔ وہ جی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کسی اچھے اس سے جا کے چیک اپ کروائیں، اور ساحل ادیم یہ، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ویوز حاصل کر لیے، اور جناب آپ جو ہے نا اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ فلاں جگہ سے اپنا علاج کروائیں۔ یہ سب آپ اسکرین شاٹ میں دیکھ رہے ہوں گے، کمنٹس بہت سارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو ساحل ادیم صاحب کے فالوورز کا ایک جھتا اس ویڈیو پر آتا ہے اور مجھے یہ نصیحتیں کرتا ہے۔ دیکھیں بات بہت مختصر ہے، میں نے اس ویڈیو میں بھی بات اسی حوالے سے کی تھی کہ جی ساحل ادیم صاحب کا سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے بات کرنے کا انداز بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ علماء کو الزامات لگاتے ہیں، ان کے حوالے سے بے ہنگم سی گفتگو کرتے ہیں، بغیر پروف کے وہ بات کرتے ہیں، تو وہی لہجہ تو آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں آ کر پروف کر دیا ہے کہ آپ اس کے فالوور ہیں، تو آپ کا بھی یہی لہجہ ہے۔ میں وہ انجینئر مرزا کے حوالے سے کچھ لوگ ابھی وہ ویڈیوز بناتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، تو وہ ایک لڑکا انجینئر مرزا بنتا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ اس کے شاگرد بنتے ہیں، تو وہ آ کر مرزا صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ایک اس کا شاگرد آ کے سوال کرتے ہیں کہ جی استاد محترم، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فلاں فلاں ایسے ایسے یہ کیوں ہوگا؟ تو مرزا صاحب اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں اور اپنے اس شاگرد کو کہتے ہیں کہ میرا شاگرد ہو کر بھی اتنی تمیز سے بات کرتے ہو؟ تم نے میرے ساتھ رہ کر یہ تمیز سیکھی ہے؟ کم از کم میری شاگردی کا کوئی حق تو ادا کرو۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ جی وہ حق کیا ہے؟ تو کہا کہ تو تڑاک میں بات کرو، بدتمیزی سے بات کرو، یہ ہے میری شاگردی کا حق۔ تو وہ کہتا ہے اچھا جی یہ ہے۔ تو پھر وہ بیٹھتا ہے، واپس آ کے دوبارہ اپنے استاد سے سوال کرتا ہے کہ استاد مجھے یہ بتا کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے ورنہ چماٹ لگاؤں گا۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد اتنی اخلاق سے گفتگو کر رہے ہو؟ یہ تربیت دی میری میں؟ بدتمیزی سے بات کرو، جہالت جو ہے نا اپنے ناڑے کے اندر باندھ لو۔ بیٹا ادھر آؤ، اگر تم اتنا تمیز سے بات کرو گے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا تم میرے اسٹوڈنٹ؟ جہالت کو ناڑے میں باندھو بیٹا۔ ہاں تو مجھے اس مسئلے کا بتانا پھر کیا جواب ہوگا۔ اب ساحل ادیم صاحب کے فالوورز اس کمنٹ سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ان کے فالوورز کا یہ انداز ہے، یہ اسٹائل ہے بات کرنے کا، کسی کے حوالے سے کوئی بھی رائے کیسے بھی قائم کر لیتے ہیں، تو میں نے جو ساحل ادیم کے بارے میں بات کی وہ تو بالکل سچ تھی نا، وہ تو پروف کر دی نا آپ نے، اس میں تو کچھ نہیں بچا نا۔
آپ نے خود اپنے رویے، اپنے انداز، اپنی لکھائی، اپنے کمنٹ سے اس بات پر مطلب اس کو پتھر کی لکیر بنا دی ہے کہ جی ہمارے استاد محترم کا یہی انداز ہے، ہمارے استاد محترم ایسے ہی بے ڈھنگم اور بے ہنگم الزامات لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر، علماء کے اوپر. تو ہم چونکہ ان کے شاگرد ہیں، ہم چونکہ اس کے فالوورز ہیں، تو ہمارا بھی ظاہر ہے وہی اسٹائل، وہی انداز ہوگا. تو میں پہلے بھی اس ویڈیو میں گزارش کی تھی کہ جی آپ اپنی بات کریں، سب کچھ کریں، لیکن کم از کم انداز گفتگو آپ کا اچھا ہونا چاہیے. دیکھیں بات سے اختلاف بری بات نہیں ہے. اگر ساحل ادیم صاحب کے فالوورز جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہے، آپ اس کو شائستگی کے ساتھ نیچے بیان کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ کی یہ بات درست نہیں ہے اور آپ کی اس بات کے خلاف ہمارے پاس یہ پروف ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. آپ اپنی اس بات پر دوبارہ نظر ثانی کر لیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. کوئی بھی اختلاف کرنے والا شخص وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا اور آپ کو کہے گا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس طرف میری توجہ دلائی. لیکن بجائے اس اختلاف کرنے کے آپ آ کر گالیاں شروع کر دیں، آپ آ کر الزامات لگانا شروع کر دیں، آپ ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کروانے کے اور جانے کے اور علاج کروانے کے مشورے دینا شروع کر دیں، تو پھر انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ یار یہ کس کا فالوور ہے، اچھا یہ اس کا فلاں کا فالوور ہے، تو ظاہر ہے اس نے اس سے یہی سیکھا ہوگا، چونکہ وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کے شاگرد، اس کے فالوورز کا یہی انداز ہوگا. تو آپ لوگوں سے اگین یہی گزارش ہے، چاہے ساحل ادیم صاحب ہیں یا ان کے فالوورز ہیں، کہ آپ اپنی بات کرنے کے انداز کو ذرا درست کریں. کسی پر الزام بھی لگانا ہو تو پروف کے ساتھ لگائیں، کسی کے بارے میں بات بھی کرنی ہو تو اچھے انداز میں کریں، کسی کو مشورہ بھی دینا ہو، کسی کی بات سے اختلاف بھی کرنا ہو تو اختلاف رائے کے جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بات کریں. اختلاف کو مخالفت میں مت بدلیں، اختلاف کو گالیوں میں مت بدلیں، اختلاف کو مزاحمت کی طرف مت لے کے جائیں، لوگوں کی آئی ڈیز کو، ویڈیوز کو رپورٹ کرنے کی طرف مت لے کے جائیں. ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ کو جب اختلاف برداشت نہیں ہوگا تو آپ پھر آئی ڈی، ویڈیو، چینل، پیج، ان سب چیزوں کو رپورٹ کرنے لگ جائیں گے. یہ کوئی حل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں، آپ ہار چکے ہیں، آپ نے ہار مان لی ہے، آپ نے سرنڈر کر دیے، دونوں ہاتھ اٹھا دیے. اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو آپ نے جھتہ لگا دیا کہ جی ان کے خلاف جا کے کمنٹس کریں، ان کو نیچے کمنٹس میں جا کے گالیاں دیں، ان کے چینل کو، ان کے پیج کو رپورٹ کریں، ان کی ویڈیو پر گالیوں والے کمنٹ کریں. یہ حل نہیں ہوتا. اگر یہی کریں گے تو پھر ہم آپ کے بارے میں یہی بات کریں گے کہ جی آپ کا انداز بھی یہی ہے بات کرنے کا، آپ کے پاس کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف الزامات ہیں، اور آپ کے فالوورز کا بھی یہی حال ہے. آپ لوگوں کی باتوں کو، آپ کے بارے میں جو کی جاتی ہے اس کو اپنے رویے اور اپنے عمل سے پروف مت کیا کریں، اس کے خلاف پروف دیا کریں، تاکہ آپ کے خلاف جو ایک اپنے خلاف آپ نے خود ایک پورا طبقہ کھڑا کر دیا ہے. ظاہر ہے لوگ پہلے آپ کو پسند کرتے تھے. ساحل ادیم کے حوالے سے اگر میں بات کروں، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کی گفتگو سنتے تھے کہ یہ جی نوجوان نسل کو دین کی طرف لا رہے ہیں، اور ان کو ذرا اٹریکٹیو چیزیں دکھا کر اور ذرا اس انداز میں اور اس انداز میں، کچھ بھی ہو، ظاہر ہے مقصد، مطلب، منزل، مقصود سب ایک ہی ہے کہ نوجوان نسل دین کی طرف آ جائے. لوگ آپ کو پسند کرتے تھے، لیکن جب سے آپ نے اپنا انداز بدلا، رویہ بدلا، وہ کہتے ہیں نا وقت بدل گئے، جذبات بدل گئے، احساسات بدل گئے، تو جب آپ نے یہ سب کچھ بدلا اور آپ نے علماء پر طنز شروع کیا، طعن و تشنیع شروع کی، بہتان تراشی، الزام تراشی شروع کی، ان کے بارے میں غلط بیانی شروع کی، ان کے بارے میں غلط الزامات لگانا ان پر شروع کیے، ممبر و محراب پر آپ نے بات کی، مدارس پر آپ نے بات کی، طلباء پر آپ نے بات کی، علماء کے بارے میں آپ نے کہا کہ جی یہ تو ان کا کام ممبر و محراب سنبھالنا ہے، ان کا کام مسجد سنبھالنا ہے، ان کا میڈیا پہ کیا کام، ان کے پاس اچھی گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں، یہ یونیورسٹی میں بیان کرنے کی بہت ساری آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی. تو جب آپ نے یہ کچھ کیا تو آپ نے اپنے خلاف خود ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا. اب جب محاذ کھڑا ہو گیا ہے تو آپ اپنے فالوورز کی باتوں کے ذریعے اس کو پروف مت کریں کہ یہ جو محاذ کھڑا ہوا یہ بالکل صحیح کھڑا ہوا ہے. آپ اس کے خلاف آئیں اور آپ کے پاس جو دلائل ہیں، جو بات چیت ہے، وہ آپ سامنے لائیں، اور کوشش کریں کہ وہ جو آپ کے خلاف ایک محاذ، پورا ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، ایک جتھا آپ نے اپنے خلاف کھڑا کر دیا ہے، اس کو دوبارہ اپنے حق میں لانے کی کوشش کریں. اور یہ اسی وقت آئے گا کہ جب آپ علماء پر الزامات لگانا بند کریں گے اور اپنی بات کو پروف سے ثابت کریں گے.